محبت کی گرمی کتنی حرارت کر رہی ہے. حضرت علامہ جمیل قادری علیہ رحمہ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. مچل کر کے دیں گے اس لیے کہ میرا میمنہ جو ہے یہ بھی بہت مضبوط ہے اور میسرہ تو مضبوط ہے ہی ہے, سامنے والا بھی مجمع بہت مضبوط ہے. تو علامہ جمیل قادری فرماتے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. حضرات محترم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی الفا والا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء کیوں محمد صلی اللہ تعالی وسلم درمیانے انبیاء. کہ غوث اعظم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے نبیوں میں ولیوں میں جیسے میرے پیارے مصطفیٰ کا نقشوں میں ہے. شاید بہت بڑی بات کہہ رہا ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا ہے, بہت بڑی بات کر رہا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے. یہ بتائیے ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ جناب رئیس صاحب نے اتنا پیسہ خرچ کیوں کیا ہے؟ بمبئی کی سرزمین سے ایک ملاد خان کو کیوں بلا رہا ہے؟ لنگر کیوں کھلوا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیوں کھلوا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ 11ویں شریف ہے. کیا ہے؟ 11ویں شریف ہے. اب یہ 11ویں شریف ہوتا کیا؟ 11ویں شریف تو خوب مناتے ہیں, ہمیشہ لنگر کھاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے 11ویں شریف ہے کیا؟ یہ 11ویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم کی طرف منسوب ہے. لیکن آج 11ویں شریف کے میں 3-4 باتیں بتاؤں گا جو علماء کرام نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو آپ کا وصال ہوا, اس لیے آپ کو 11ویں کہا جاتا ہے. 11ویں والا پھر آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے. لیکن دو باتیں اب تیسری باتیں میں ایسی بتاؤں گا انشاءاللہ اس گاؤں میں تو آپ نہیں سنے ہوں گے میری زبانی ایسی باتیں. میں وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11ویں والے آقا کو 11ویں کیوں کہا جاتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. کیا کر کے بولیے گا بدر عالم بھائی, میری بات کو دھیان سے سنیے گا. میرے سرکار غوث اعظم حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے, اور میرے امام اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے سلسلہ مجمع بحرین ہے دریا تیرا, اے سلسلہ مجمع بحرین ہے دریا تیرا. تو حضور سیدنا غوث اعظم کو 11ویں والا پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو ہم نے بتا دیا, اور دوسری وجہ علماء نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کا حسب و نسب, غوث اعظم کا حسب و نسب 11 واسطوں سے حضرت امام حسن مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. غلط بولیے گا, 11 واسطوں سے امام حسن مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں. کہ 11ویں والے پیر کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے. صوفیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ شیخ طریقت, جو پیری مریدی ہوتی ہے نا تو ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو شیخ طریقت کا جو نسب ہے, جو واسطہ ہے, صوفیہ نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو حضرت شیخ ابو سعید مخزومی سے آپ کو خلافت ملی ہے, آپ اس کے جانشین تھے, آپ کے پیر کا نام شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شیخ طریقت کا واسطہ 11 واسطوں سے وہ مولا علی سے جا کر کے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ مولا علی سے. شمشاد بھائی دھیان دیجیے گا, مولا علی سے جا کر کے ملتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے. لیکن ایک عجیب, ایک بہت ہی خوبصورت وجہ جس کو مفسر شہید حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جال حق میں, کتاب کا نام کیا ہے؟ جال حق میں آپ لکھتے ہیں, جو چوتھی وجہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑے پیر کیوں کہا جاتا ہے, 11ویں والے پیر کیوں کہا جاتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر
زندگی میں 12ویں بہت شوق سے منایا کرتے تھے. عذر شرعی ہو گیا تو رب نے کہا جا رابعہ کی زیارت کر. یہاں عذر شرعی نہیں ہے. شہر بلال پہ حضرت غوث اعظم کے بچپنے کا زمانہ ہے. غوث اعظم کا نرکپن ہے، لیکن غوث اعظم کے دل میں کعبہ کی یاد آتی ہے. غوث اعظم کے دل میں کعبہ کا تصور آتا ہے. غوث اعظم کے دل میں کعبہ کا خیال. کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہا ہے جس میں شریعت کا حکم لگ سکے، اس لیے کہ میں اپنا قول نہیں بریلی کے امام کا قول بتا رہا ہوں. میں اپنا قول نہیں بلکہ امام احمد رضا کا وہ قول بتا رہا ہوں جو میرے امام نے فرمایا تھا. سارے ابطال جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف. سارے ابطال جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف میرے کعبہ کرتا ہے طواف. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند والا ہے. بس میری خطابت کے چولے انہی باتوں سے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو باہر سے آئے ہوئے مہمان کو خوبصورت انداز میں سماعت کرنی ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ بیداری کے ساتھ جس طریقے سے آپ بیداری کے ساتھ یہاں پہ سن رہے ہیں آنے والے مہمان کو بھی سننے کی کوشش کریں کے ساتھ اس مناجات کے ساتھ کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر ہے قدرت گناہ کے واسطے اور رضا کا خاتمہ بے خیر ہوگا جب تیری رحمت شانی ہو یا غور. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. اس مناجات کے ساتھ کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر ہے قدرت گناہ کے واسطے اور رضا کا خاتمہ بے خیر ہوگا جب تیری رحمت شانی ہو یا غور. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.